محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 5 سال کی عمر تک بچے کی بہترین جسمانی نشو و نما کے لیے کون سی غذائیں اہم ہیں۔ تو ناظرین، زندگی کے پہلے 2000 دن یعنی کہ 5 سال کی عمر تک کا عرصہ کسی بھی بچے کی جسمانی نشو و نما اور صحت کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ مختلف تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس عرصے میں بچہ جن تجربات سے گزرتا ہے ان کا اثر برسوں تک رہتا ہے۔ BBC نیوز برازیل نے جن ماہرین سے بات کی ان سب سے خاص طور پر اس دورانیے میں بچے کی غذا کی اہمیت پر زور دیا۔ مونیکا موریٹزین، جو برازیل سوسائٹی آف پیڈیاٹرکس کی رکن ہیں، کہتی ہیں کہ زندگی کے پہلے چند برسوں میں ہر ایک سیکنڈ میں لاکھوں نئے اعصابی کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں اور صحت مند خوراک اس کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بچے کی جسمانی نشو و نما اور وزن کے لیے بھی اچھی خوراک اہم ہوتی ہے۔ طبی ماہرین اور ماہرین خوراک سے انٹرویوز کی بنیاد پر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بچے کو روزانہ کی بنیاد پر کیا کھلانا چاہیے یا کیا نہیں کھلانا چاہیے۔ ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے ماں کا دودھ۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 6 ماہ کی عمر تک بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ البرٹ آئنسٹائن ہسپتال کے ماہر امراض بچگانہ ہوزے نیلیو کا ویناٹو کے مطابق پانی یا کچھ اور نہیں، ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ ایسی خوراک ہے جس میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جو بچے کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور طاقت دیتے ہیں، جیسا کہ اسہال یا پیچس، سانس کی بیماری اور الرجی وغیرہ۔ ماں کا دودھ بچے میں دمے، ذیابیطس ٹائپ 2 یا موٹاپے جیسی کیفیت کے پیدا ہونے کے خطرات بھی بہت ہی زیادہ کم کر دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ماں کا دودھ غذائیت سے بھرپور ہو، ایسی خواتین کو خود بھی اپنی خوراک کا حتی الامکان بہت ہی زیادہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہوزے نیلیو کا ویناٹو کا کہنا ہے کہ ماں کو اچھی غذا لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم تجویز کرتے ہیں کہ دن میں 1 انڈا اور ہفتے میں 1 بار مچھلی ضرور لینی چاہیے تاکہ بچے کی دماغی نشو و نما کے لیے درکار اجزاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ الٹرا پروسیسڈ کھانے سے گریز کرنا چاہیے اور اگر ضروری ہو تو وٹامن ڈی، اومیگا اور آئرن سپلیمنٹ لینے چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سپلیمنٹ مہنگے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے، اس لیے یہ اہم ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین زیادہ سے زیادہ اجزاء سے بھری ہوئی خوراک کو کھانے میں شامل کریں۔ ایسے بچے جن کو کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں پلایا جا سکتا، فارمولا ملک دیا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت تجویز کرتا ہے کہ ماں کا دودھ 2 سال تک پلانا چاہیے، جبکہ 6 ماہ کی عمر میں بچے کو پہلی بار کوئی اور خوراک دینی چاہیے۔ بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ دلیا اور پھل دن میں 1 بار 6 ماہ تک اور 7ویں اور 8ویں ماہ میں دن میں 2 بار دینا چاہیے۔ 9ویں ماہ میں بچے کو آہستہ آہستہ دیگر خوراک دینے کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ اس خوراک میں سیریل، پروٹین، سبزی، دالیں وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان میں نمک نہیں ہونا چاہیے۔ صحت مند غذا، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا خاص طور پر دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کو جو بھی خوراک دی جا رہی ہے اس میں مختلف النوعیت اجزاء شامل ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے تجویز کی جاتی ہیں کہ خوراک کو مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہوزے نیلیو کا ویناٹو کا کہنا ہے کہ صحت مند پلیٹ اسکیم کے تحت دن کے 2 اہم کھانوں، دوپہر اور رات کے کھانے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، جو صرف بچے کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے کام آ سکتی ہے۔ برازیل میں یونیسیف کی ہیلتھ افسر سیفٹی امرال بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ والدین کو اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کو کھانے میں جو بھی دیا جا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے۔ یہ ضروری ہے
کہ پروسیسڈ اور انڈسٹریل کھانوں سے پاک صحت مند خوراک دی جائے جس میں میٹھے اور دیگر کیمیائی اجزاء کی کم سے کم مقدار شامل ہو۔ سبزیاں بچوں اور بڑوں کی خوراک میں جس چیز کا شامل ہونا نہایت اہم ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور وہ ہیں سبزیاں، جس کو پلیٹ کا کم از کم 50% ہونا چاہیے۔ SBP کے مطابق 1 سے 2 سال کی عمر تک کے بچوں کو دن میں 2 بار، جبکہ 2 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو روزانہ 3 بار بلا ناغہ سبزی دینی چاہیے۔ ہوزے نیلیو کاوینٹو کا کہنا ہے کہ سبزیوں میں پتوں والی سبزیاں فائبر، وٹامن کے ساتھ ساتھ فولک ایسڈ اور آئرن جیسے معدنیات کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ آئرن بچے کے دماغی نشو و نما کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کی کمی دنیا بھر میں عام ہے، جس کی ایک شکل آئرن کی خون میں کمی کی بھی ہے، اور اس میں بچے کی حسی اور حرکاتی نشو و نما بہت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ فولک ایسڈ اعصابی نظام کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس کی کمی بعض اوقات ایسی تبدیلیوں کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے جن کا علاج ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، جس سے والدین کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فائبر کی کمی بھی کئی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جن میں قبض، الرجز اور قوت مدافعت میں کمی شامل ہے۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسے بچے جن کو روزانہ وٹامن سی کی مطلوبہ مقدار نہیں مل پاتی، وہ جلد کی بیماریوں جیسے خون میں آئرن کی کمی، دانتوں کا گر جانا، کمزور ہڈیوں اور زخموں کا دیر سے ٹھیک ہونا، ان جیسی کیفیات کا بہت ہی زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ہوزے نیلیو کاوینٹو کا یہ بھی کہنا ہے کہ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے 5 سال سے کم عمر بچوں میں کمزور نظر یا اندھے پن کی کیفیت بہت ہی زیادہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ سبزیوں میں گاجر اور کدو وٹامن اے فراہم کرنے کا اچھا ذریعہ ہے، جبکہ بینگن کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور وٹامن B5 جیسے اہم اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بروکولی وٹامن کے، وٹامن سی اور وٹامن اے کے علاوہ پوٹاشیم بہت ہی زیادہ فراہم کرتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔